حضرات گرامی، جیسا کہ ہم بھی بیان کر چکے ہیں کہ قریش مکہ کو جو ہے یہ بات پسند نہیں تھی کہ مسلمان جو ہے مدینہ منورہ میں جو ہے آرام سے رہیں۔ مدینہ منورہ میں انصار مدینہ نے مسلمانوں کی بڑی معاونت اور مدد کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ایسے واقعات ہوئے جیسے تعویل قبلہ ہے، تو یہود و نصارہ بھی دل میں اندر خانے جو ہے مسلمانوں کے مخالف ہو گئے، اور وہ بھی اسی کوشش میں ہوتے تھے کہ ان کے تعلقات جو ہے قریش مکہ کے ساتھ ہو، اور وہ بھی ان سے تعلقات رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے اور اسی طرح جو قریش مکہ، ان کا احترام سب کے جتنے بھی قبائل ہیں ان کے دلوں میں جو ہے ان کا احترام تھا، اور سارے لوگ جو ہے وہاں ہر سال جو ہے حج کرنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو رئیس المنافقین ہے عبداللہ ابن ابی سلول جو ہے نا، یہ رئیس المنافقین تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو ہے اسے اپنے قبیلے کا، اپنے اس شہر کا جو ہے تاج پوشی اس کی ہونی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی تاج پوشی جو ہے منسوخ ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے دل میں حسد اور کینہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ تو قریش مکہ نے، کفار مکہ نے جو ہے خط لکھا ابن ابی کو، اور خط میں یہی تھا کیونکہ وہ اس سے پہلے جو ہے رئیس الانصار بھی تھا۔ خط میں یہ لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو۔ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں یا تو تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سارے مل کر کے تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہیں بھی ختم کر دیں گے، اور تمہاری عورتوں کو جو ہے اپنے اختیار میں، اپنے تصرف میں جو ہے لے آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس خط کا جو ہے پتہ چل گیا، تو آپ نے بھی جو ہے انہیں سمجھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب اس طرح کے خطرات پیدا ہوئے تو علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مدینہ آئے تو رات کو جو ہے جاگا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے صحابہ کرام جو ہے اپنے ہاں ہتھیار جو ہے رکھا کرتے تھے تاکہ کفار کی طرف سے جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ تکلیف جو ہے نہ پہنچے۔ خیر، اس طرح کے حالات چل رہے تو پھر جہاد کا حکم ہے، جیسے کہ پہلے بیان کر چکے ہیں، اور یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، جیسے کہ صحیح نسائی میں ہے، ذوالقارنین نے جو ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ سب سے پہلی آیت کریمہ جس میں جہاد کے حکم ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ آیت کریمہ ہے، فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، کہ جن لوگوں سے جو ہے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اب اجازت دی جا رہی ہے، اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ لڑے کی انہیں اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر جو ہے بہت زیادہ ظلم ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مظلوم ہیں، انہیں گھر سے، وطن سے نکالا گیا، مظلوم ہے، لہٰذا اب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور یہ اکیلے نہیں ہوں گے، جب لڑ رہے ہوں گے، جہاد کر رہے ہوں گے تو یہ اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت جو ہے وہ بھی شامل حال ہوگی۔ اور غرض اس کے علاوہ جو ہے ہوا یہ، پھر تھوڑا سا بند کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ مدینہ منورہ کے ارد گرد جو ہے لشکر کی صورت میں اس شہر کی نگرانی بھی کیا کرتے تھے، اور کفار مکہ کی طرف سے بھی چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہے مسلمانوں کے مال مویشی پر جو ہے قبضہ کر لینا، چھین لینا، مسلمانوں کو شہید کرنا۔ تو یہی سلسلہ 2 ہجری کا یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرمی شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا، غلطی سے، غلط فہمی سے قتل ہو گیا، جبکہ کفار مکہ کی طرف سے جو ہے ایک بڑا قافلہ جو ہے وہ شام کی طرف جو ہے گیا ہوا تھا، اور عام طور پر جب تجارت کے لیے قافلہ جاتا تھا تو ہر ایک خاندان میں سے جو ہے نا اپنا اپنا حصہ جو ہے ڈالا کرتے تھے، بلکہ اکثر لوگ جو ہے وہاں تجارت کے لیے جاتے بھی تھے۔ تو وہاں سے ابھی وہ قافلہ جو ہے راستے میں تھا، جب انہیں خبر چلی، پتہ چلی کہ ان کا آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے اب کفار مکہ نے پورا منصوبہ بنایا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہوئی،
ماہ رمضان کی عظیم گھڑیاں ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ کرام جو ہے اور روزے کی حالت میں ہیں۔ اب قریش مکہ کی طرف سے جو ہے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے سرغنے جو ہے اپنے اس قافلے میں جو ہے شامل ہیں۔ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، یعنی بڑے بڑے سرغنے جو ہے وہ اس لڑائی میں جو ہے شامل ہیں۔ بدر کے مقام پر جو ہے پڑاؤ ہوتا ہے، ان کی تعداد جو ہے 1000 سے زائد ہے۔ کفار مکہ کی، قریش مکہ کی، اور پوری تیاری کے ساتھ، پورے اسلحے کے ساتھ جو ہے تیار ہے، ان کے ساتھ ان کی خواتین بھی ہیں جو لڑائی کے لیے جو ہے انہیں ترغیب دیتی تھی، اشعار پڑھا کرتی تھی، برانگیختہ کرتی تھی، ایسے اشعار جو جنگ کی تیاری کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے گھر سے نکلے اور آپ کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی، 300 یا 313، مختلف آراء ہیں، اور ان کے پاس سواریاں تک بھی نہیں تھی اور ہتھیار بھی نہیں تھے، بغیر بے سر و سامانی کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو اس مقام پر جو ہے دونوں ٹھہرتے ہیں۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کفار کی تعداد بھی زیادہ ہے، پوری تیاری بھی ہے، اور یہ میرے غلام جو ہے، میرے متبع جو ہے، جو میرے خادم ہیں، میرے صحابہ ہیں، یہ قلیل تعداد میں بھی ہیں اور اتنے جنگجو بھی نہیں ہوتا، تو سارے جنگجو ہیں، لڑاکے قسم کے لوگ ہیں۔ تو بارگاہ خدا بندی میں دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑا کر کے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ چند لوگ ہیں جو تیرے نام لینے والے ہیں، عقیدہ توحید پر یقین رکھتے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور مجھے تیرا رسول برحق مانتے ہیں۔ یہی چند لوگ ہیں، اگر یہ بھی یہاں ناکام ہو گئے، شکست کھا گئے، شہید ہو گئے، تو پھر یا اللہ قیامت تک جو ہے تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اتنی گڑ گڑا کر کے آپ دعا کرتے ہیں کہ آپ کے کندھے کے اوپر جو چادر ہے وہ بھی گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات واضح ہے، یہ لوگ جو ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان صلی اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت جو ہے وہ شامل حال ہوگی۔ اور پھر دیکھا یہ معرکہ ہوتا ہے، اور پھر قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے سردار 70 کے قریب جو ہے مارے جاتے ہیں، اور اس انداز سے مارے جاتے ہیں کہ 2 بچے جو ہے، ابو جہل جو ایک بہت بڑا جنگجو بھی ہے، سردار بھی ہے، اسے مار دیتے ہیں، اور پھر ان کی لاشیں جو ہے نبی علیہ السلام کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور پھر یہ ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے معبودوں نے جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، جنہیں تم اپنے خدا سمجھتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، انہیں تمہاری مدد کی ہے، جبکہ ہمارے خدا نے تو ہماری مدد کی ہے۔ تو حضرت عمر عبد کی رسول کیا یہ بھی سنتے؟ آپ نے فرمایا تم سے بڑھ کر کے، زندہ لوگوں سے یہ بڑھ کر کے جو ہے وہ سنتے ہیں۔ تو الغرض اس موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرماتا ہے، کفار کی جو ہے طاقت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، بڑے بڑے سرغنے جو ہے مارے گئے، بڑے بڑے جو ہے جنگجو مارے گئے، اور پھر اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جہاد کی برکات ہیں۔ اس سے پہلے تو صبر تھا، کفار میں سے جس کا دل کرتا تھا مسلمان کو شہید کر دیتے، مظالم ڈھاتے تھے، کیونکہ وہ کمزور تھے، بیار مددگار تھے، اور اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ جب جہاد کا حکم آیا تو پھر ہر فرد اپنی جان دائیں خدا میں پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے جن کی عمر جو ہے 16 سال 15 سال نہیں ہوتی تھی، تو وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے جہاد کے لیے پیش کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، ابھی تمہاری عمر جو ہے وہ نہیں ہے۔ بوڑھے لوگ، معذور لوگ بھی جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کے یا رسول اللہ بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلے، تاکہ ہم بھی رائے خدا میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں، منتیں مانا کرتے تھے۔ تو جو شخص اپنی جان رائے خدا میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر کون سی طاقت اس کا مقابلہ جو ہے کر سکتی ہے؟ یہ جہاد کی برکات ہیں۔ تو الغرض اب یہ غزوات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور پھر مسلسل چلتے چلتے جو ہے ایک وقت آتا ہے اسلام کا پوری دنیا میں جو ہے بول بالا ہوتا ہے۔